آپ کی بات پہ چلتے ہوئے آج کل یہ مسلم لیگ نون کے وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سی پیک تو یہ ابھی کہنا شروع ہوئے نا 2015 سے، ان کو تو اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا۔ 2010 میں جب میں بتاتا تھا کہ 2 وے موٹر وے بنے گی، بلٹ ٹرین لگے گی، گوادر تک آئل پائپ لائن چائنا تک جائے گی، تو یہ میرا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ نشہ کر کے آیا ہوا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہاں چائنا کہاں گوادر۔ ان کے آن ریکارڈ پروگرام میرے پاس کلپ موجود ہیں جو میں دکھاؤں آپ کے، ان کے تو باپ کو بھی نہیں پتا تھا کہ خنجراب کہاں ہیں۔ اور میری دلیل یہ ہے کہ 2015 میں یہ اسحاق ڈار کے ہاتھ کا لکھا ہوا بجٹ میرے سامنے ہے۔ پی ایم ایل این کو ڈوب کے مر جانا چاہیے جھوٹ بولتے ہوئے، سی پیک کی آنرشپ لیتے ہوئے، اس کے اندر کہیں ذکر ہی نہیں ہے گوادر میگا آئل سٹی کا یا گیس پائپ لائن کا، نہ ہی ٹاپی کا ذکر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو ان کے منصوبے ہیں ہی نہیں جس کے آگے یہ پردے میں جھپنا چاہ رہے ہیں، سی پیک کو متاثر کر رہے ہیں۔ تم نے تو خود سی پیک کو ختم کر دیا ٹاپی کر کے، انڈیا کی غلامی میں تم سب سے ایک نمبر پی ایم ایل این کے سربراہ اور مودی کے اصل بزنس پارٹنر، جس نے انڈیا کو انڈسٹریل جائنٹ بنا دیا چائنا کے سامنے، اور جو گوادر میگا آئل سٹی تھا جس کو یہ سو کالڈ سی پیک کہتے ہیں ایک سڑک کو، اس کو انہوں نے تہہ تیگ کر دیا۔ اس بجٹ کے اندر 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ مہذب قوموں میں اور پارلیمانی نظام میں تو بجٹ کے اندر پیسے دیے جاتے ہیں کہ ہم اس منصوبے پہ اتنا لگا رہے ہیں، تو روپیہ اس کے اندر ککھ نہیں ہے۔ تو یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان کا کیا لینا دینا، اصل میں تو دنیا بھر کے چور آشکار کیے۔ دیکھیں چائنا سروائیو کر جائے گا، چائنا کے اندر اجازت ہے آف شور کمپنیز کی اور وہاں کی ٹرانزیکشن بینک کے ذریعے ہوئی۔ رشیا سروائیو کر جائے گا، ہندوستان تک سروائیو کر جائے گا کیونکہ بینک ٹرانزیکشن ہوئی، لیکن نواز شریف سروائیو نہیں کرے گا کیونکہ تمام ٹرانزیکشن یہاں پہ ہنڈی حوالے سے ہوئی، جس کو پی ایل ڈی 2000 کے اندر اسحاق ڈار نے کنفرم کیا، جس پہ ان کو سزا ہوئی۔ سزا انہوں نے 1 سال کاٹی، 1 سال بعد پرویز مشرف سے انہوں نے معافی کی بھیک مانگی، معافی نامہ لے کے یہ باہر گئے اور یہاں سے سارا پیسہ بھی لے گئے، اور یہ ٹرانزیکشن ان کی تقریباً تمام ٹرانزیکشن جیسے جیسے کنفرم ہوتی جائے گی یو کے اندر ان کی پراپرٹی ضبط ہوتی چلی جائے گی۔ کہ یہ نشہ کر کے آیا ہوا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہاں چائنا کہاں گوادر۔ ان کے آن ریکارڈ پروگرام میرے پاس کلپ موجود ہیں جو میں دکھاؤں آپ کے، ان کے تو باپ کو بھی نہیں پتا تھا کہ خنجراب کہاں ہیں۔ اور میری دلیل یہ ہے کہ 2015 میں یہ اسحاق ڈار کے ہاتھ کا لکھا ہوا بجٹ میرے سامنے ہے۔ پی ایم ایل این کو ڈوب کے مر جانا چاہیے جھوٹ بولتے ہوئے، سی پیک کی آنرشپ لیتے ہوئے، اس کے اندر کہیں ذکر ہی نہیں ہے یہ چور آشکار کیے۔ دیکھیں چائنا سروائیو کر جائے گا، چائنا کے اندر اجازت ہے آف شور کمپنیز کی اور وہاں کی ٹرانزیکشن بینک کے ذریعے ہوئی۔ رشیا سروائیو کر جائے گا، ہندوستان تک سروائیو کر جائے گا کیونکہ بینک ٹرانزیکشن ہوئی، لیکن نواز شریف سروائیو نہیں کرے گا کیونکہ تمام ٹرانزیکشن یہاں پہ ہنڈی حوالے سے ہوئی، جس کو پی ایل ڈی 2000 کے اندر اسحاق ڈار نے کنفرم کیا، جس پہ ان کو سزا گوادر میگا آئل سٹی کا یا گیس پائپ لائن کا، نہ ہی ٹاپی کا ذکر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو ان کے منصوبے ہیں ہی نہیں جس کے آگے یہ پردے میں جھپنا چاہ رہے ہیں، سی پیک کو متاثر کر رہے ہیں۔ تم نے تو خود سی پیک کو ختم کر دیا ٹاپی کر کے، انڈیا کی غلامی میں تم سب سے ایک نمبر پی ایم ایل این کے سربراہ اور مودی کے اصل بزنس پارٹنر، جس نے انڈیا کو آپ کی بات پہ چلتے ہوئے آج کل یہ مسلم لیگ نون کے وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سی پیک تو یہ ابھی کہنا شروع ہوئے نا 2015 سے، ان کو تو اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا۔ 2010 میں جب میں بتاتا تھا کہ 2 وے موٹر وے بنے گی، بلٹ ٹرین لگے گی، گوادر تک آئل پائپ لائن چائنا تک جائے گی، تو یہ میرا مذاق اڑاتے تھے۔ انڈسٹریل جائنٹ بنا دیا چائنا کے سامنے، اور جو گوادر میگا آئل سٹی تھا جس کو یہ سو کالڈ سی پیک کہتے ہیں ایک سڑک کو، اس کو انہوں نے تہہ تیگ کر دیا۔ اس بجٹ کے اندر 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ مہذب قوموں میں اور پارلیمانی نظام میں تو بجٹ کے اندر پیسے دیے جاتے ہیں کہ ہم اس منصوبے پہ اتنا لگا رہے ہیں، تو روپیہ اس کے اندر ککھ نہیں ہے۔ تو یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان کا کیا لینا دینا، اصل میں تو دنیا بھر